ان کو مبارکباد پیش کریں اور ان کو بولیں مبارک ہو، اور آپ جواب دیں خیر مبارک۔ آپ فضلاء کو مبارک دیں اور یہ خیر مبارک کی بات کریں۔ آپ بولو مبارک ہو، مبارک ہو۔ میرے پاس اس کے چند دلائل ہیں، وہ دلائل میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد دنیا کے تقاضے تبدیل ہو گئے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اور چیلنجز تھی، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد اور چیلنجز۔ آدم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ گزرا ہے؟ تو علماء تاریخ نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ 28,000 سال، 22,000 سال، 8,000 سال، 7,000 سال اور 6,500 سال۔ تاریخ کا ایک معتبر نام ہے علامہ محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 8,000 کا قول نقل کیا۔ ان 8,000 سال جو پہلے گزرے ہیں، بعد میں کتنا عرصہ گزرتا ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ جب جبرائیل امین ایک آدمی کی صورت میں آ کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، وہ چند سوالات کیے تھے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو جواب دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ مسئول عنہا کو معلوم نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا تھا، اس کو نبی بناتا یا رسول بناتا یا اولو العزم من الرسل بناتا۔ آپ کو یہ اندازہ تو ہے کہ رسولوں کی تعداد 1,24,000 ہے، انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور رسول کی تعداد 315 ہیں، اور 70 وہ ایسے رسول ہیں جو اصحاب امت ہیں، اور 5 اولو العزم من الرسل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ کامل مکمل انسان تھے، اب کسی اور نے نہیں آنا تھا، تو آپ کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا تھا تو اس کو نبی بناتا، اور آپ کی آمد کے بعد اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو نبی نہیں بناتا، اس کو رسول نہیں بناتا، اور اولو العزم من الرسل نہیں بناتا، بلکہ اس کو وارث نبی بناتا۔ تو اس کو عالم کہتے ہیں، اور عالم اور نبی کے درمیان نسبت وراثت کی ہے، وہ وارث ہے عالم اور مورث ہے نبی۔ سازو خبر ہمیں کہ ضروری ان تصبح بار لڑ سے پولیس والا یا دل تراش نیم تقریر تاسو کے نیم مزوق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اور حالات و تقاضے تھے
اور ان کی آمد کے بعد اور حالات و تقاضے۔ آپ سے پہلے جب لوگ اللہ تعالیٰ کی سے راضی ہوتا تو اس کو نبی بناتا، رسول بناتا، اولو العزم من الرسل بناتا، اور آپ کی آمد کے بعد اب ان کو وارث نبی بناتا ہے، نبی نہیں بناتا، اور درمیان میں نسبت وراثت کی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وراثت کیسی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ان کے شان کے مطابق ہو۔ ان کی شان یہ ہے کہ مطالبہ کرنے والا آتا رہے اور میراث ختم نہ ہو، مطالبہ کرنے والا آتا رہے اور میراث ختم نہ ہو۔ تو درہم، دنانیر، اسباب مادیہ، زمین، دکان، الاٹ پلاٹ، روپیہ، ڈالر، ریال، یہ تو آپ کے شان کے مناسب نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے۔ اب مطالبہ کرنے والا آئے اور آگے میراث نہ ہو تو دو سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کیسا نبی ہے اس کی میراث ہی ختم ہو گئی، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وارث کہے گا میں کیوں محروم۔ اب اس کی وراثت ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو طلب کرنے سے بڑے کم نہ ہو۔ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نحن معشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہم انبیاء کی جماعت دینار اور درہم کو اپنا میراث نہیں بناتے۔ نحن معشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہم جب فوت ہو جائیں تو ہماری میراث نہیں ہوگی، نہ زمین میں، نہ پیسوں میں، نہ درہم میں، نہ دنانیر میں۔ اچھا، ایک واقعہ بھی ہوا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج کی ہے کہ جب نبی علیہ السلام وفات پا گئے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کمزور ہیں، آپ نبی علیہ السلام کی میراث تقسیم کرو تاکہ ہماری مالی حالت اچھی ہو جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات نہیں مانی۔ اب لوگ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی بیٹی کی بات نہیں مانی، تو انہوں نے وہاں حدیث میں قسم اٹھائی ہے لقربا فواللہ لقربا محمد احق الیہ من قربایا، میری رشتہ داروں سے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کو زیادہ ترجیح۔ میراث کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، یعنی کوئی وصیت نہیں کی۔ اور دوسرے یہ حدیث پڑھی نحن معشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما۔ ایک دلیل اور دیتا ہوں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئی، بکر صدیق بھی وفات پا گئے، تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مطالبہ دوبارہ اٹھا، اور اب بڑے بڑے صحابہ کرام نے یہ بات کی۔ میں چند نام بتاتا ہوں۔ ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک علی خود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، عبداللہ بن عمر اور عباس اور جناب عمر، 7 لوگ، بڑے بڑے لوگ، یہ اہل شورا ہیں۔ جو خلافت چلتی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ لوگ اس کی شورا ہوتے تھے اور یہ وہاں فیصلہ کرتے۔ وہاں یہ بات پھر اٹھی کہ اگر نبی علیہ السلام کی میراث تقسیم کی جائے جو فتح کے باغ ہیں یا خیبر کے باغ ہیں یا اموال مدینہ ہیں، تو نبی علیہ السلام کی میراث تقسیم ہونے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہو جائے گا۔ وہ کیسے مالدار ہوگا؟ ظاہر ہے بیٹی کو جاتا ہے میراث،
جب بیٹی فاطمہ نہیں ہے تو وہ میراث چلے جائے گی علی کو، علی رضی اللہ مالدار ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیے۔ ان دونوں کے اندر یکجہتی دیکھیں۔ انہوں نے کہا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو جناب ابوبکر نے نہیں کیا، اور ابوبکر وہ کام کیسے کر سکتے تھے جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا۔ اور پھر یہ حدیث پڑھی کہ آپ تو نبی علیہ السلام کے ساتھی رہے ہیں، شروع میں آپ مسلمان ہوئے ہیں، پھر حضر میں بھی آپ ساتھ تھے، سفر میں بھی آپ ساتھ تھے، ہر وقت آپ ساتھ ہوا کرتے تھے، کیا آپ بتاؤ آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، کہ انبیاء کی جماعت کی میراث نہیں ہوتی؟ تو ایک ایک نے کہا کہ واللہ سمعنا واللہ سمعنا، ایک ایک نے کہا کہ میں نے سنی ہے، میں نے سنی ہے، میں نے سنی۔ اب ان دو واقعات کو سامنے رکھو تو اس کا معنی ہے کہ نبی کی وراثت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حیثیتیں ہوتی ہیں کسی نبی کی، لیکن کم از کم دو حیثیتوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، ایک بشری اور ایک نبوی۔ بشری حیثیت میں وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا ہے، چچا زاد۔ اور نبوی حیثیت کے اندر وہ ایک مصلح ہے، وہ ایک ہادی ہے، وہ ایک داعی ہے، وہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے اخلاق ٹھیک کرتا ہے، کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، زنا نہیں کرو، شراب نہیں پیو، یعنی وہ ہدایت کی باتیں بتاتا۔ اب اگر آپ ان کا میراث عام لوگوں کی طرح سمجھیں گے، تصور کریں گے، تو پھر بشری حیثیت غالب ہو جائے گی اور نبوی حیثیت مغلوب ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کی نبوی حیثیت غالب ہے، بشری حیثیت غالب نہیں۔ اب یہاں تک اتنی بات ہو گئی کہ آپ کی میراث میں درہم دنانیر نہیں، تو کیا آپ بغیر میراث کے چلے گئے؟ تو نہیں، اس کی جگہ علم کو میراث بنا۔ اب وہ حدیث اپنے ذہن میں لے آؤ، فضلا جب یہ کہا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم من اخذہ اخذ بحظ وافر۔ انبیاء علماء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت میں دینار درہم روپے نہیں چھوڑتے، بل ورثوا العلم، بغیر میراث کے نہیں گزرے، ان کا میراث علم ہے، جو اٹھانا چاہتا ہے خوشی سے اٹھائے، جتنا زیادہ اٹھانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ میراث کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں فضلہ سے پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں گے، آپ نے جن مختلف مدارس میں پڑھا اساتذہ سے، جب آپ نے ان سے علم حاصل کیا تو کیا آپ کے اساتذہ کے علم میں کمی آئی؟ آہستہ بولتے ہو۔ آپ کے اساتذہ کے علم میں کمی آئی؟ آپ کے اساتذہ نے یہ اپنے استاد سے پڑھا، جب اس نے اپنے استاد سے پڑھا تو کیا اس کے استاد کے علم میں کمی آئی؟ اس طرح آپ آگے بڑھیں تو استاد کے علم میں تو کمی نہیں آئی۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ 27 یا 28 حوالوں سے ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں، سندن بعد سند۔ اور جب بھی استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے، اس کا اپنا علم کم تو نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو اب جتنے لوگ بھی اس کو علم کو حاصل کریں گے تو کم تو نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ یہ علم کا میراث ہونا یہ نبی کی حیثیت اور شان کے عین مناسب ہے۔ اب نبی علیہ السلام مورث ہیں اور آپ وارث ہیں، اور یہ پگڑی آپ کو اس لیے باندھی گئی کہ آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا۔ میں آپ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی علیہ السلام کا وارث بنا دیا۔ مبارک مبارک۔ اب آپ باہر جاؤ گے تو باہر کے حالات مدرسے سے مختلف، آپ ایک پاکیزہ ماحول میں رہتے ہو،
بہت پاکیزہ، بات تو بہت گند ہے۔ یہاں آپ کو قال اللہ اور قال رسول ملنے کو ملتا ہے، باہر تو گالیاں ملیں گی۔ یہاں تو آپ کو اذکار پڑھنے پڑتے ہیں، وہاں تو غیبت ہو رہی ہے۔ مدرسے کے ماحول کے اندر کوئی زانی نہیں ہوتا، اور باہر کے ماحول میں تو بہت زانی گھوم رہے ہیں۔ مدرسے کے ماحول کے اندر کوئی شرابی نہیں ہوتا، باہر اکثر شرابی ہے۔ مدرسے کے ماحول میں کوئی چور نہیں ہوتا، باقی سب لوگ چور ہیں، باہر کرپٹ ڈاکو۔ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو دیکھو اس نے حرام کا مال تو نہیں کمایا، چور لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا آپ ان کو متاثر کر کے اپنی طرح بنائیں گے، یا ان سے متاثر ہوں گے تو آپ ان کی طرح بن جائیں گے۔ جب آپ ان سے متاثر ہوں گے تو آپ کے عقیدے میں کمزوری آئے گی۔ کھانے کے لیے کیا کروں گا؟ مجھے سرکاری نوکر ہونا چاہیے، تو غر کے اندر تو نوکریاں زیادہ ملتی ہیں۔ اب یہ ایمان کا اضمحلال اور کمزوری ہے کہ ہم نے 8 سال پڑھا کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، اب آپ نے محکمہ تعلیم کو رازق بنانا ہے یا کہ سرکاری محکمے کو رازق بنانا ہے۔ آہستہ آہستہ کپڑے بھی استری ہو جائیں گے، پھر داڑھی بھی ٹھیک ہو جائے گی، پھر تھوڑی کم بھی ہو جائے گی، پھر پگڑی چلی جائے گی، ٹوپی آ جائے گی، ٹوپی کے بعد پھر سر ننگا ہو جائے گا، باہر فیشنیبل ہو جائیں گے، اور آپ اس طرح بن جائے کَأَلَّمْ یَکُن کہ یہ کبھی مولوی نہیں تھا۔ اگر آپ نے ایسے ہی بننا ہے تو ہماری پگڑی واپس کرو بھائی، یہ تو غلط بات ہے۔ آپ نے جا کر ان کے ماحول کو دینی بنانا۔ اگلی باتوں پہ آپ ناراض نہ ہوں۔ آپ میں سے کوئی آدمی اگر جمعیت علماء اسلام کا کام نہیں کر سکتا تو وہ پگڑی نہ پہنے، وہ پگڑی کیوں پہننا؟ یہ تمام کی تمام محنت ہو رہی ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور اعلاء کلمت اللہ تو جمعیت علماء اسلام کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ آپ نے اصول شاشی پڑھی، وہاں ایک فصل ہے، میں نے تو بہت عرصوں کو نہیں پڑھی، کہیں غلطی ہو تو بتا دو۔ فصل فی المامور بہ، المامور بہ نوعان، حسن لذاتہ و حسن لغیرہ، کہ مامور بہ کی دو قسمیں، ایک وہ جس کے حسن ذات میں ہو، اور ایک وہ کہ حسن ذات میں نہ ہو، غیر میں ہو، وہ غیر کو لیے حسین ہوتا ہے۔ مثال کیا دی؟ مثال دی کہ وضو حسن لغیرہ ہی ہے اور نماز حسن لذاتی ہی ہے۔ اگلی مثال بڑی عجیب دی، مجاہدین ناراض نہ ہو، کہ جہاد حسن لغیرہ ہی ہے اور اعلاء کلمت اللہ حسن لذاتی۔ اب جہاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اگلے کو مارنا ہوتا ہے، قتل کرنا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں توڑنی ہوتی۔ یہ کوئی بذات خود اچھا کام تو نہیں ہے۔ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ جہاد اگلا مانتا نہیں ہے، پہلے دعوت دیتے ہیں، وہ نہیں مانتا، پھر کہ معاہدہ کرو ہمارے ساتھ، وہ معاہدے بھی نہیں مانتا، تو پھر آخر میں جہاد کیا جاتا ہے، وہ تو مجبوراً کیا جاتا ہے۔ اگر وہ معاہدے کے ذریعے اعلاء کلمت اللہ تسلیم کر لیں یا دعوت کے ذریعے اعلاء کلمت اللہ تسلیم کر لیں تو وہاں جہاد جائز نہیں۔ اب آپ ناراض نہ ہوں، یا بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا مدرسے میں پڑھانا یہ پورا دین تو نہیں ہے، یہ تو حسن لغیرہ ہے، حسن لذاتی تو نہیں ہے۔ ہمارا مدارس میں بہت مضبوطی سے پڑھا، بڑے بڑے مدرسے، جامعہ اشرفیہ وہ مارزی وضو میں، تبلیغی جماعت مارزی وضو میں، پیر صاحب کی خانقاہ یہ مارزی وضو میں نماز نہیں، یہ تو انفرادی اعمال، نماز ان کو کہیں اور پڑھنی ہے۔ اور اب آپ تو فضلاء علماء ہیں، ایک آدمی دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا،
یہ متقی آدمی ہے گناہگار آدمی؟ نہیں بولتے. فجر کے لیے اس نے فجر میں وضو کیا، نماز نہیں پڑھی، ظہر میں وضو کیا، نماز نہیں پڑھی، اور مغرب میں، عشاء میں، عصر میں 5 وضو کیے، نماز نہیں پڑھی، تو کیا اس سے نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ وہ ہماری علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے ذمے سے عہدہ برآ نہیں ہوا. وہ تو مشکل لفظ ہے نا. آسان یہ کہ بھئی نماز تو پڑھنی پڑے گی. اب تمام کے تمام لوگ، تبلیغی جماعت والے بھی، مدارس والے بھی، خانقاہ والے بھی، یہ نماز پڑھیں گے کہاں؟ تو اس کا نام ہے جمعیت علماء اسلام. اب آپ جمعیت کا کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ پگڑی کیوں باندھتے ہو؟ صرف وضو کرتے ہو؟ یہ ٹرینڈ ہے، ایک ماحول ہے کہ آپ ظاہر امام بنیں گے. امام بنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میری صف کے اندر پی ٹی آئی والے بھی ہیں، میری صف کے اندر نون والے بھی ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ہیں. اب ان کو خوش کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، آپ کی امامت باقی رکھنی پڑتی ہے. تو امام منہ موڑ کر ان کی طرف کہتا ہے میرا سیاست سے کوئی تعلق. تو کہ آپ نے تو جمعیت علماء اسلام کا فارم بھرا کہ وہ میرے ایک استاد ہیں، اس کی وجہ سے میں نے فارم تو بھر لیا ہے، باقی میرا کوئی تعلق. اللہ کے نزدیک یہ بہت غلط جملہ ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا غلط جملہ ہے. اس لیے کہ آپ تو مسئلے پر بیٹھے ہیں. اگر آپ سیاسی نہیں ہیں تو نبی علیہ السلام بھی سیاسی نہیں ہوں گے. جب نبی علیہ السلام کو آپ غیر سیاسی کہتے ہو تو بہت ساری آیات کا انکار آ جاتا ہے اور بہت سارے حدیث کا انکار آ جاتا ہے، اور اسلام ایک نامکمل مذہب سامنے آ جاتا ہے. اب آپ نے پڑھا ہے نور انوار میں، اصول شاشی میں، ما بین دفتین کلام اللہ، ما بین دفتین کلام اللہ، 2 گتوں کے درمیان جو اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک حکم کا انکار صریحاً کفر ہے. ایسا آدمی وہ نبی علیہ السلام کا وارث نہیں، میں اس کو مستثنا کرتا ہوں. یہ کون ہے؟ جس طرح لوگ چپڑاسی نہیں بنتے، کلاس 4 نہیں بنتے، یا وہ سبزی نہیں لگاتے، یہ اپنی نوکری پیدا کرنے والا نوکر ہے، کلاس 4 ہے، اور کلاس 4 کی پیچھے نماز نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی میراث میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، امامت صغرا، امامت کبرا. ہیلو ہیلو بولو جی، ہیلو، اونچی آواز میں ہیلو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی چیزیں چھوڑی ہیں؟ 2. اب ایک باپ اپنے بیٹے کو 2 فیکٹریاں دے اور وہ ایک کو لے لے اور دوسری کو چھوڑ دے، وہ تو نالائق ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. یوسف زئی سے تعالیٰ سے تکلیف شو تا خلاف مجھے خبر ہونا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. علماء کوئی عالم سمجھا دے. میں تو ان باتوں پر بہت مار کھائی ہے. یہ جو آپ مجھے اسیری ختم نبوت کہتے ہو، ایسے مفت میں تو نہیں کہ میں 7 دفعہ جیل گیا ہوں، 7 دفعہ، اس لیے کہ میں نے سر نیچے نہیں کیا. مجھے کہا کہ آپ پارٹی چھوڑو، میں کہی تو بہت بڑا گناہ ہے، میں پارٹی نہیں چھوڑتا. اب ایک آدمی تو مجھے کوئی سمجھائے کہ یہ بات غلط ہے تو میں نہیں کہوں گا نا. علماء بیٹھے. اگر آپ جمعیت علماء اسلام کا کام نہیں کر سکتے تو ہماری پگڑی واپس کرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت اتری ہے 9 ذی الحجہ کو، حج کے موقع پر. اس کے بعد نبی علیہ السلام بہت کم زندہ رہے.
تقریباً 90 دن زندہ رہے، 20 دن ذی الحجہ کے، 1 مہینہ سفر کا، 1 محرم کا، 30 60 اور 20 80 اور 11 دن ربیع الاول کا۔ یہ اعلان تھا تکمیل دین کا کہ آپ کا دین مکمل ہوا۔ جب آپ کا دین مکمل ہوا تو آپ کا پیغام مکمل ہوا، جب آپ کا پیغام مکمل ہوا تو آپ کے لیے احکام مکمل ہوئے، جب آپ کے لیے احکام مکمل ہوئے تو شریعت مکمل ہوئی، جب شریعت مکمل ہوئی تو کتاب مکمل ہوئی، جب کتاب مکمل ہوئی تو امت مکمل ہوئی، جب امت مکمل ہوئی تو نبوت مکمل ہوئی، جب نبوت مکمل ہوئی تو رسالت مکمل ہوئی، جب رسالت مکمل ہوئی تو انسانیت مکمل ہوئی، اور اس کامل انسان کا نام ہے حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچی آواز میں اور اونچی آواز میں ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ۔ یہ تکمیل انسانیت میں 1,24,000 انبیاء آئے، 315 رسول آئے، 70 امتیں آئیں، 5 اولو العزم من الرسل آئے، صحف آئے، رسائل آئے، الواح آئے، چھوٹی کتابیں آئیں، بڑی کتابیں آئیں، 8,000 کا سال گزرا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 40 سال نبوت سے پہلے وہ بھی گزرے، اور پھر نبی علیہ السلام کے 13 سال مکہ میں 53 سال ہوئے، اور پھر 9 سال نبی علیہ السلام کو گزرے مدینہ میں۔ اس طرح آپ کو 62 سال گزرے تو 63 سال اعلان کیا کہ آج آپ کا نبی مکمل ہوا، اور قرآن مکمل ہوا، اور رسالت مکمل ہوئی، اور نبوت مکمل ہوئی، اور انسانیت بالغ اور مکمل ہو گئی، اور اس بالغ انسان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک کامل اور مکمل نبی کو جب آپ مانتے ہیں تو آپ اس کی سیاست کو مانو گے، آپ اس کی شریعت کو مانو گے، آپ اس کی عدالت کو مانو گے، سوشل کنٹریکٹ کو، اجتماعیات کو مانو گے۔ ان اجتماعیات کو قائم رکھنے کے لیے تو انہوں نے ہجرت کی ہے، ورنہ ہجرت کی کیا ضرورت تھی؟ 13 سال جب آپ رہے، اب ایک سوال ہے، آپ نے ہجرت کیوں کی؟ تو جو امور اور عبادتیں مکہ میں ہو سکتی اس کے لیے تو نہیں کی، اس کے لیے نہیں کی۔ ہجرت تو کی ہے اس کے لیے جو مکہ کا ماحول اس کے لیے مناسب نہیں تھا، وہ سیاسی عمل تھا۔ سیاسی عمل میں مکے کا رئیس رکاوٹ بنتا تھا تو ہجرت کی گئی۔ آپ فوت ہو جائیں گے، اسلام نامکمل رہ جائے گا، اس کے خطوط کے اندر رنگ نہیں بھرا جائے گا نقشوں میں، آپ جا کر اس کی ایک کامل اور مکمل صورت بتاؤ۔ تو وہ مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک ریاست بنائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زیادہ محنت کی، اور آج کا مولوی اپنی امامت بچانے کے لیے کہ میں سیاسی نہیں ہوں، جھوٹ بولتا۔ اگر وہ اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ معاف، لیکن پتہ ہے کہ تو گمراہ ہے، یہ بلم بن باورا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ گھر میں نماز پڑھو۔ کہہ رہا ہوں، ایک آدمی داڑھی منڈا ہے اور وہ سیکولر کا معنی کیا؟ کہ وہ نبی علیہ السلام کے عدل اجتماعی کی بات نہیں کرتا، نہیں مانتا، یا معاشرت کی اور معیشت کی اور حکومت و سیاست کی، یہ سیکولر ہے۔ داڑھی منڈے سیکولر سے یہ داڑھی والا سیکولر زیادہ خطرناک، اس لیے کہ اس کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی منڈا ہے، اس کی بات نہیں مانتے، لیکن یہ تو پڑا ہوا ہے۔ جب یہ بات کرتا ہے تو وہ تو عام آدمی ہے، جٹ ہے، جاہل ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بھی کہیں ہوگی، اور وہ ہوتی نہیں ہے، جھوٹ بولتا۔ مجھے آپ بالکل معاف کر دیں ان باتوں کے لیے، لیکن میں نے فضلہ سے خطاب کرنا، یہ باہر جا رہے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ روزی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لات مارو ایسی امامت کو جو آپ کے ہدف اور آپ کے مشن کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور کہو کہ میرا نبی علیہ السلام سیاسی تھا، اور میں نبی علیہ السلام کی سیاست کا بھی امین ہوں، میں اس کا وارث ہوں، میں خلافت صغریٰ کی بات بھی کروں گا، خلافت کبریٰ کی بات بھی کروں گا، کبریٰ کی، اور آپ اپنے لیے امام ڈھونڈو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ یقین سے کہتا ہوں آپ کو اچھی روزی دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ غیرت والا معاملہ کرے۔
امامت صغرا اور کبرا کیا ہے کہ جو نماز پڑھ سکنے کی صفات جس کے اندر ہیں وہی آدمی وہ ریاست کا ذمہ دار اور با اختیار ہوگا. تو آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. یوسف زئی، یوسف بیا زئی مزئی بالکل خبرات منظرہ غلطہ لا مزئی. میں تو خیر عالم نہیں ہوں، طالب علم ہوں. مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ سفر میں نماز قضا ہو رہی تھی تو عبد الرحمن ابن عوف آگے ہوئے اور آپ جب تشریف لائے تو انہوں نے ایک رکعت پڑھائی تھی. جب ان کو پتہ چلا کہ آپ آئے تو پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں آپ آگے رہو، اور ایک دفعہ ان عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور علماء کے لیے اس لیے پڑھی ہے کہ بیان جواز کے لیے کہ مفضول کے پیچھے افضل کی نماز ہوتی ہے. اور مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ بیمار تھے نہیں آ سکتے تھے تو آپ نے اپنی گھر والی سے کہا مری ابا بکر فلیصلی بالناس. مولانا سیوا مری ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کو لوگ انتظار کریں نماز پڑھائے. ایک دفعہ تو انہوں نے نہیں کہا. عائشہ تو بہت عالمہ خاتون تھی کہ صرف نماز نہیں ہے پیچھے حکومت بھی سنبھالنی. اور یہ ابو بکر تو نرم آدمی ہے، یہ کس طرح حکومت سنبھالے گا؟ تو نہیں کہا. پھر آپ غصے میں آئے کہ تم تو یوسف کی بہنیں ہوں، بس میں بات کرتا ہوں آپ پہنچاتی نہیں. پھر مجبوراً کہا جا کے والد صاحب سے کہا کہ آپ نماز پڑھاؤ. تمام صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک مدت جا رہی ہے، ایک اور باپ کھل رہا ہے جس کو بھی نماز کی کہیں کہ وہ ہمارا خلیفہ ہوگا. یہ اشارت النس ہے، دلالت النس نہیں، لیکن کہہ دیا آپ نماز پڑھائیں. تعلق تو تھا نا امامت کبریٰ صغریٰ کا. پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھائیں، عمر رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھائیں، عثمان رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھائیں، جناب علی نے پڑھائیں. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی موجودگی میں نماز پڑھایا کرتے تھے. سنیں، ایک موقع پر گورنر کا جو مکے کا جو گورنر تھا، یہ مدینے کا جو گورنر تھا، وہ آیا نماز کے لیے. تو لوگوں نے امام حسین سے کہا کہ آپ بہت زیادہ افضل ہیں، آپ نماز پڑھائیں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے حق نہیں ہے، یہ امیر معاویہ کا نمائندہ، یہ نماز پڑھائے. اتنا مضبوط تعلق. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہوا جناب علی سے، اس کو جنگ جمل کہتے ہیں. تو شرارتی لوگ، وہاں دو لوگ لیڈر تھے، طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر. تو وہاں شرارتی لوگ کہتے تھے کہ نماز کون پڑھائے گا؟ لوگ تو دو ہیں، نماز کون پڑھائے گا؟ اب یہ پتا ہے کہ زبیر پڑھائیں گے تو طلحہ نہیں پڑھیں گے، الگ ہو جائیں گے اور یہ گروپ ٹوٹ جائے گا. اور اگر طلحہ پڑھائیں گے تو زبیر نہیں پڑھیں گے. دونوں عشرہ مبشرہ، نام ایک ساتھ طلحہ زبیر ایک ساتھ آتا ہے. تو عائشہ بہت ہوشیار تھی، انہوں نے کہا یہ جو میرا بھانجا ہے یہ پڑھائے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر پڑھا. ایک اور بات یہ بتا دوں، میں ابھی بنو جیل میں تھا تو میں نے تاریخ پڑھی ہے، وہ بھی آپ کو سنا تھا. لوگوں نے کہا یہ 3 لوگوں کو مار دو. 3 لوگ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو مار دو تو اختلاف ختم. بہت اختلاف تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان. لڑائی نہیں ہوئی، ایسے شیعہ لوگ شور کرتے. یہاں پھر حکم آئے تھے، فیصلہ کیا تھا، فیصلہ نہیں مانا گیا. بہرحال الگ الگ حکومتیں تھیں، لڑائی نہیں ہوئی. ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور کا دفاع نہیں کرتے جو جناب علی کے مقابلے میں نہیں کرتے. اس وقت جناب علی حق پر تھے اور جناب امیر معاویہ نہیں تھے، حق پر نہیں تھے. لیکن جب جناب حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، بات ختم ہو گئی نا. پھر تو امیر المومنین ہے، پھر سنبھال کے بولو بھائی.
19 سال انہوں نے حکومت کی اور بہترین حکومت کی، اسلام کی سرحدیں پھیل گئی. یہ میرا موضوع نہیں، موضوع یہ ہے کہ لوگ جمع ہوئے، قسمیں اٹھائیں کہ ایک نے کہا کہ 3 لوگوں کو مار دو تو یہ فساد ختم ہو جائے گا. ایک جناب علی، ایک امیر معاویہ اور ایک عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم عن الثلاثہ. تو انہوں نے قسمیں اٹھائیں اس طرح اور یہ طے کیا کہ تم جاؤ فلاں مہینے کی 30 تاریخ میں امیر معاویہ پہ حملہ کروں گا، تم علی پہ کرو، تم عمر بن عاص. اب ان سے کہا کہ حملہ کب کریں؟ انہوں نے کہا وہ فجر کی نماز کو آتے ہیں نا، نماز پڑھنا مجبوری ہے، اس وقت حملہ کرو، کوئی ہوتا نہیں. تو تینوں نے بیک وقت حملہ کیا. ایک کوفہ میں تھے، ایک شام میں تھے، اور عمر بن عاص شام سے الگ ایک شہر تھا اس کے اندر. اب لوگ کس طرح بچے؟ علی رضی اللہ عنہ جیسے نماز کے نکلے تو انہوں نے تلوار سے حملہ کیا، علی لگ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ شہید ہو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو ان پہ بھی حملہ کیا تو وہ تلوار کھسک گئی، یعنی یہاں لگا لیکن ایسا نہیں لگا، یوں لگا، ترچھی لگی، اور یہ جو پیچھے کا جو حصہ ہے سرین کا یہ زخمی ہو اور آدمی بچ گئے. اور عمر بن عاص کیسے بچے؟ وہ بہت سخت بیمار تھے تو اس نے اپنا نمائندہ بھیجا، انہوں نے حملہ کیا تو نمائندہ مر گیا، عمر بن عاص بچ گئے. تو جب اسے کہا کہ اس کو پکڑو مارو، اس کی آنکھیں بند کر دیں تو اس نے کہا یہ عمر بن عاص بول رہا ہے. کہا ہاں عمر. کہا پھر میں نے کس کو مارا ہے؟ وہ میں نے کس کو قتل کیا ہے؟ میں تو سمجھا عمر بن عاص مر گیا. کہا نہیں، وہ آپ نے ایک ایسا آدمی جو نمائندہ تھا، وہ نماز یہ بیمار تھے نہیں آ سکے. تو دیکھو دشمن کو بھی معلوم تھا کہ نماز پڑھائیں گے، اور ابو لولو فیروز نے جو حملہ کیا نماز میں کیا. وہاں کسی بھی خوف کے حالات کے اندر بھی امامت صغرا اور کبرا کے اندر کوئی بھی تفاوت نہیں تھا. اب آپ ناراض نہ ہوں، آپ کا امیر المومنین ہے عمران میاں نواز شریف زرداری، ایمان سے بتاؤ انہیں نماز کا سبق آتا ہے؟ ان کو نماز کا سبق آتا ہے؟ بلاول کو آتا ہے؟ تو جب آپ سیاست نہیں کرو گے اور کہو کہ میں سیاسی نہیں ہوں تو پھر ایسے لوگ آئیں گے. کتنا بونے بعید ہے. عمران کو یہ بھی پتہ نہیں تھا دھرنے کے اندر کہ یہ جو عید کی نماز ہوتی ہے اس کے اندر اقامت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کے بعد دعا ہوتی ہے یا خطبہ ہوتا ہے. وہ اٹھ کر طارق قاضی سے ملنے لگا، کسی اور نے کہا اس کے بعد خطبہ بھی ہے. یعنی میں اس میں مذاق نہیں کرتا، وہ اتنے زیادہ لابلد ہیں دین سے. اب جب امامت ان کے پاس جائے گی تو پھر آپ کو اور ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر آپ نے یہ کہنا کہ میں سیاسی نہیں ہوں یا میں جمعیت میں نہیں ہوں تو آج یہ ہماری پگڑیاں واپس کرو. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کا ایک ایک ول یہ ذمہ داری کا تقاضا کرتا. ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں پھر ختم بھی کرتا ہوں. سمجھ آ گئی؟ افضل خان کو بھی سمجھ آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو آپ کی ایک حدیث تو ہے کہ 3 چیزوں میں تعجیل کرو، جلدی کرو. نماز جب اس کا وقت ہو، لڑکی جب بالغ ہو جائے، اور جنازہ جب حاضر ہو. کیا کہا؟ 3 چیزوں میں جلدی کرو. کیا کہا؟ کون کون سی؟ اور جنازہ. لیکن خود نبی علیہ السلام کا جنازہ تو 36 گھنٹے بعد ہوا. یہ تو ان کے قول کے بالکل الٹ ہو گیا. تمام تواریخ نے لکھا ہے کہ آپ کا جنازہ تدفین، جنازہ تو نہیں، یعنی آپ کو اٹھایا نہیں گیا تھا. یہاں لوگ آ کر کہتے اللہم صلی اللہ علیہ 2 2 3 3 آگے چلے جاتے، لیکن آپ کی تدفین جو ہوئی ہے وہ 36 دنوں کے بعد ہوئی. لکھا ہے یومن و لیلتان، یومن و لیلتان، اور یا لکھا ہے لیلتن و یومان،
یا تو دن ایک تھا راتیں دو تھیں، یا رات ایک تھی اور دن تھا. 3 یونٹ تھے 12 گھنٹوں کے، 12 24 اور 36. اور پھر یہ تاخیر میں نے اور آپ نے کمزور لوگوں نے نہیں کی، کبار صحابہ نے کی، جن کے سامنے وحی اتری، جن کے سامنے نبی علیہ السلام کی برخاست نشست، اور جو اسلام کے مزاج کو سمجھتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ فارغ نہیں تھے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے انہیں غلطی کی. کبار صحابہ نے جنازے کو، تدفین کو روکے رکھا 36 گھنٹے. اب کیا ہوا یہ بھی امام بخاری نے لکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گھر والی تھی اوالی مدینہ میں، تو آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، اجازت لے کر چلے گئے وہاں، اجازت لے کر وہاں چلے گئے. واپس آئے تو آپ فوت ہو گئے. جو فوت ہوئے تو ماحول تو بہت زیادہ سوگوار تھا، مسجد بھری ہوئی، مدینے کی تمام گلیاں بھرے ہوئے، اور لوگ یہ پریشان تھے کہ اب اسلام باقی رہے گا یا نہیں. اس لیے لوگ ان کو دیکھ کر تو مسلمان ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، اور جو سبب اسلام بنا وہ چلا گیا، تو اب لوگ مسلمان رہیں گے یا دوبارہ جاہلیت کے زمانے میں چلے جائیں. پریشان تھے لوگ. یہاں تک کہ جناب عثمان کے بارے میں شکایت ہوئی کہ ہم نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا. پوچھا کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ اسلام رہے گا یا نہیں رہے. اب جناب عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور کہا کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، فوت نہیں ہوئے، میں یہ مانتا نہیں کہ فوت، اور کسی کو کہنے کے موقع بھی نہیں دوں گا. اگر کسی نے کہا کہ آپ فوت ہوئے ہیں تو میں ان کا سر اڑا دوں گا، اور اڑاتے تھے. اب لوگ سہمے ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں، یہ مانتا بھی نہیں ہے، اور بڑا آدمی ہے، مسجد کے درمیان کھڑا ہے اور تلوار نیام سے نکالی گئی. کہتے ہیں وہ جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، یہ بھی چند دن کے لیے آرام کرنے گئے ہیں، آ جائیں گے، اور تم نے اگر دین کو چھوڑا، اسلام کو، تو تمہارے ہاتھ بھی کاٹیں گے، تمہارے پاؤں بھی کاٹیں گے. بہت غور سے سنو افضل خان، اس کو بہت غور سے سنو. جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے چادر کو اٹھایا اور یہاں چوما، ماتھے پر چوما، اور کیا کہا؟ طبت حیا و میتا، زندگی بھی بڑی مبارک، موت بھی بڑی مبارک. لوگوں نے کہا ادھر تو عمر مانتا نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں موت مبارک ہے، عمر تو مانتا نہیں. تو انہیں دور سے کہا ایو الحالف علی رسلک، اوے قسم اٹھانے والا ٹھہر جا. اور یہاں نبی علیہ السلام کے سامنے گئے فواللہ لا یذیقک اللہ الموتتین، نہیں اللہ آپ پہ 2 موت نہیں لائے گا، یہی موت ہے بس. عمر کی بات غلط ہے. اب عمر کو کون کہے؟ تو وہ چلے گئے اور عمر کی پشت پہ ہاتھ پھیرا. یہ ان کا پروٹوکول تھا جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں کھڑے ہو جاتے سب بیٹھ جائے. وہ یا ابوبکر کھڑے ہو، کوئی ضروری بات کریں، بیٹھ جاؤ. آج اس کا فائدہ ہوا کہ انہوں نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، وہ بیٹھ. تو انہوں نے یہاں ایک الہامی خطبہ ارشاد کیا، اور اس کا خلاصہ یہ کہ آپ محمد کو معبود مانتے ہو یا رب محمد کو معبود مانتے ہو. اگر آپ محمد کو معبود مانتے ہو پھر تو چھٹی کرو، لیکن محمد نے اپنے لیے تو نہیں بلایا آپ کو کہ مجھے معبود مانو، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بلایا، تو وہ رب محمد ہے. بعد البسملۃ والحمدللہ قال من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تازہ وحی آ گئی ہے. فروز موئی کہنا فروز. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت. ثم تلا هذه الآیہ انک میت وانہم میتون. ثم تلا هذه الآیہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. صحابہ کو اطمینان ہو گیا، اطمینان ہو گیا.
خطبے کے بعد لوگ مطمئن ہو گئے. الہامی خطبہ امت کا شیرازہ منتشر ہوتے ہوتے جمع ہو گیا. اچھا یہاں تو بڑے بڑے صحابہ نہیں، وہ کدھر ہیں؟ انہیں کہا سقیفہ بنی سعدہ میں بیٹھے ہیں، وہاں انصار کا مشورہ ہو رہا ہے کہ اب تو امیر ہمارا آئے گا، خلیفہ ہمارا ہوگا. تو آپ نے کہا جو چلتے وہاں چلے گئے. کہتے ہیں اس وقت تمام صحابہ کے منہ پر یہ بات تھی. وہ 36 گھنٹے کیوں تاخیر بھی بتا رہا ہوں. وما محمد الا رسول وما محمد، یہ آیت پڑھتے تھے اور تسلی اپنے لیے پیدا کرتے تھے. وما محمد الا رسول، کہ محمد رسول ہی تو تھے، معبود تو نہیں تھے. قد خلت من قبلہ رسول، پہلے بھی رسول آئے گزرے. افإن مات، اگر وہ اپنی موت فوت ہو جائیں، اور قتل ان کو مار دیا جائے، تو انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے ایڑیوں کے بل گم جاؤ گے، عقیدہ چھوڑ دو گے، اسلام چھوڑ دو گے، اور جو چھوڑے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. اللہ یہ آیت پڑھ رہے تھے. وہاں جب پہنچے تو وہاں عجیب ماحول تھا. وہاں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں لوگ رضی اللہ میں بخل کرتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور لوگ تیار ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں. اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جنگ بعاث کے بعد، جنگ بعاث ایک بہت بڑی جنگ ہوئی مدینہ میں، جنگ بعاث کے بعد ہمارے درمیان یہ طے تھا کہ اب ہم انتقالی اقتدار پر خون نہیں بہائیں گے. 1 سال ایک قبیلے کا سربراہ سردار ہوگا پورے جزیرہ مدینہ کا، پھر دوسرا میری باری آئی، خزرج کی باری آئی، اور اس کے بعد تو نبی علیہ السلام آ گئے تو میری باری تو چلی گئی. پھر ہم نے نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لائے، جہاد بھی کیا، ان کے دوست کو دوست کا، دشمن کو دشمن کا، اور بچوں کو بھی اس پر قتل کروایا. آج جب وہ نہیں ہے تو ہم اور ابوبکر سب برابر ہیں، تو ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے، ہمارا حق بنتا ہے، استحقاق بنتا ہے. تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ائمۃ من القریش، کیا آپ نے نہیں سنا نبی علیہ السلام سے کہ امام تو قریش ہوگا اور آپ تو قریش ہیں نہیں؟ سنا تو تھا، سنا تو تھا. انہوں نے کہا چلو پھر اس طرح کرتے ہیں، منا امیر و منکم امیر، 2 امیر بناتے ہیں، ایک آپ کا ایک ہمارا، اور دونوں لڑیں گے نہیں، آپس میں محبت میں دوستی میں چلیں گے. تو یہاں مسلط کو نہیں دیکھا، کہا نہیں، من امیر و منکم وزیر، خلیفہ ہمارا ہوگا، حکومت چلائیں گے آپ. کس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟ کس کے؟ 36 گھنٹے اس پہ لگے. کس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟ کہا یہ ہے نا امین الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، اس کو نبی نے امین الامہ کہا، یہ امت کا امانت دار آدمی ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. امین الامہ نے کہا نہیں میں بہت کمزور آدمی ہوں، میری گرفت کمزور ہے، خلافت ادھر جائے گی، میں ادھر جاؤں گا، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. اچھا آپ نہیں کریں گے؟ تو کہا کہ یہ جو عمر ہے ان کی گرفت مضبوط ہے، عمر کو بناؤ، عمر ہاتھ آگے کرو کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. اوے کیا جواب دیا عمر نے؟ اقتدار سے بے نیاز لوگ، ایسی تربیت ہو گئی تھی. انہوں نے کہا سکلتنی امی، میری ماں مجھ پہ روئے، میری ماں مجھے گم کر دے، مجھ پہ روئے کہ مجلس کے اندر ابوبکر صدیق موجود ہو اور بیعت عمر کے ہاتھ پر ہو جائے. لوگ اس طرح ٹیم بتائیں، اس طرح لوگ بتائیں. یہاں تو ماحول تھا، عمر کے ٹھیک ہے ہاتھ آگے کرو، عمر خلیفہ ہوتے. اور عمر کیوں خلیفہ نہ ہوتے اس کے بارے میں کہا لو کان من بعد نبی لکان عمر، نبوت تو ہے نہیں ورنہ یہ عمر نبی ہوتا. چلو نبی نہیں بنا، خلیفہ تو بن جاتا نا، موقع تھا، بالکل موقع تھا، لیکن نہیں. اب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور بیعت ہوئی اور بیعت ہوئی سقیفہ بنی سعدہ میں، اور لوگوں نے کہا مبارک ہو، مبارک ہو. نبی علیہ السلام کے بعد جو امت تقسیم ہو رہی تھی اور بٹ رہی تھی وہ اب نہیں بٹے گی. ہمیں اپنا خلیفہ معلوم ہوا، نبی کا جانشین معلوم ہوا، نبی کا قائم مقام معلوم ہوا. لوگوں نے کون ہے؟ کہا وہ ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ ہے جس کو لوگ ابو بکر کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم
اوپر آتا شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا عمر فاروق، شان سیدنا عثمان غنی، شان سیدنا علی المرتضی، خلافت راشدہ، وزیر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ان تمام امور کو طے کرنے کے لیے 36 گھنٹے رکھے کہ ابھی نہیں دفناؤ، ابھی نہیں دفناؤ، لوگ پھر شرم نہیں کریں گے، لوگ پھر شرم نہیں کریں گے۔ ابھی کہیں جلدی جلدی بیعت کرو، بیعت مکمل ہو جائے، ابھی تک تو ہم نے نبی کا جنازہ وہ تدفین نہیں کی، تو لوگ شرم کر کے جلدی جلدی بیعت کر لیں گے، امت جڑ جائے گی اور عمارت اسلامیہ قائم ہو جائے گی، خلافت قائم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے نبی علیہ السلام کو پہلے دفنایا پھر لوگ شرم نہیں کریں گے، لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ اس لیے 36 گھنٹے لگے اور ٹھیک لگے۔ پاکستان کے ماحول میں جہاں نبی علیہ السلام کے لیے کی تدفین 36 گھنٹے تاخیر سے ہوئی، اس کے لیے اگر ہم اپنا ایک کھانا چھوڑ دیں، ایک ناشتہ چھوڑ دیں، پاس والے کو بتا دیں، مقتدیوں کو بتا دیں کہ اسلامی حکومت لانا سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، فرض ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ پورا ماحول آپ کا ہو جائے گا۔ ایک بات آخری کرتا ہوں، یہ آخری تھی لیکن اب خیال آئے کہ ایک ضروری ہے۔ فضلہ جب آپ جائیں گے وہاں 2 قسم کے اختلاف ہے۔ ایک تو یہ مسلکی اختلاف ہے نا، شیعہ سنی، بریلوی، دیوبندی، حیاتی، مماتی، مقلد، غیر مقلد۔ ایک اور اختلاف ہے فکر و نظر کا اختلاف۔ ہماری ساری توجہ یہ مسلکی اختلاف میں آ جاتی ہے اور وہ لوگوں نے مان لیا۔ اب ہمارا عام آدمی نماز کا سبق نہیں سمجھتا لیکن وہ بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور ہمیں آ کر فخر سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ میں نماز کے لیے گیا، میں چھوڑ کے آ گیا۔ تو یہ علماء نے بتایا نا، فکر و نظر کا کون مخالف ہے؟ جو سیکولر سیاستدان، وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا۔ فکر و نظر کا مخالف مسلکی مخالف سے زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ مسلکی مخالف تعبیر کا اختلاف کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نور ہیں تو ایک تعبیر لاتا ہے قرآن مجید کی آیت کی اور حدیث میں کس طرح نور ہیں اور وہ نورانی ہیں اور نورانی باتیں کرتے ہیں، یعنی آیت سے انکار نہیں کرتے۔ اور فکر و نظر کا مخالف تو نبی علیہ السلام کے تمام اجتماعی سنتوں سے انکار کرتا، وہ کہتا ہے اسلام ایک ذاتی عمل ہے، پرسنل، اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے اور عدالت سے کیا تعلق، حکومت سے کیا تعلق۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان فاطمہ ابنۃ محمد سرقت لقطعت یدہا، لوگوں یہ تو بنو مخزومہ کی عورت ہے جس نے چوری کی، اور آپ نے اسامہ ابن زید حب رسول اللہ کو سامنے لایا کہ وہ سفارش کرے اور اس کا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کمال ہے، حدود اللہ میں آپ سفارش کرتے ہو۔ اگر آج میری بیٹی فاطمہ بنو مخزومہ کی نہیں، وہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آگے یہ ہوگا، راوی بھول گیا ہوگا، ہاتھ کاٹ کر اللہ کو راضی کر لیتا، اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ کر۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی ہاتھ کاٹنا نہیں ہے اور یہ عدالت نہیں ہے، تو اس حدیث کا انکار کرتے وہ مسلمان کیسے رہتا ہے؟ وہ کس طرح مسلمان رہتا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ تو سب مانتے ہیں۔ قریب میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قصاص کیا چیز ہے؟ یہ شرعی سزاؤں کا ایک حصہ ہے۔ شرعی سزا کیا ہے؟ یہ اسلامی عدالت کا ایک جز ہے۔ اسلامی عدالت کیا ہے؟ وہ اسلامی حکومت کا ایک جز ہے، اور اسلامی حکومت کیا ہے؟ وہ اسلامی سیاست کا ایک جز ہے۔ اب ایک آدمی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص سے انکار کرتا ہے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، نہ آپ کی نماز ضائع ہوتی ہے نہ ثواب میں کمی آتی ہے۔ ذرا منہ موڑ کر مقتدیوں کی طرف اس کو فکر و نظر کے اختلاف کے بارے میں سمجھایا جائے تو سمجھ جائے گا، اور ماحول تمام کا تمام جمیعت علماء اسلام کے حق میں آ جائے گا۔ آپ نہیں سمجھاتے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے،
اور پولنگ کے دن آپ کے مقابلے میں آ جاتا ہے اور زیادہ جرأت کرتا ہے تو وہاں سے اٹھ کر آپ کو گالیاں دیتا ہے، کبھی آپ کو ڈیزل کہتا ہے، کبھی آپ کو کیا کہتا ہے، اور یہ اس لیے کہتا ہے کہ آپ نے اس کو سمجھایا نہیں، گویا وہ نہیں کہہ رہا، آپ اپنے آپ کو خود گالیاں دلوا رہے۔ ایسے ماحول کے اندر آپ باہر جا رہے ہو تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ قدم رکھو گے تو یہاں بھی کامیاب ہوگے، وہاں بھی کامیاب ہوگے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أس والسلطان حارس فمن لا أس له فيهدم ومن لا حارس له فيزيد۔ ان دونوں کا ترجمہ کرتا ہوں، یہی ہے مشورہ، فضلہ کو کہتا ہوں، یہی ہے مشورہ قربان میرا اہل دانش کو، یہی ہے مشورہ قربان میرا اہل دانش کو۔ امیر صاحب، یہی ہے مشورہ قربان میرا اہل دانش کو، مقام مصطفیٰ سمجھو نظام مصطفیٰ لاؤ، وآخر دعوانا۔